السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ آج کا یہ ویڈیو اسلام، سائنس اور قرآن کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اسلام، سائنس اور قرآن کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیت مبارکہ ہے جس کا انسانی ذہن آج کے جدید دور میں ثابت کر رہا ہے۔ وہ قرآن کریم جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن کریم جس میں تمام چیزوں کا علم ہے، وہ قرآن کریم جو انسان کو اندھیرے کی طرف سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، وہ قرآن کریم جس میں حق بات کہی گئی ہے۔ ہم ناظرین یہ بات بھی جان لے کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن آج کا جو انسان آج کے دور میں جو ترقی کر رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جدید ذرائع میں، امپورٹنٹ انفارمیشن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا۔ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو انسان آج کے دور میں اسے ثابت کر رہا ہے، جو انسانی سوچوں کو دعوت دیتی ہے، جو عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ محترم ناظرین، دراصل میں تو اسے قرآن ثابت کر رہا ہے، لیکن آج کا جدید ذہنی انسان اسے اب ثابت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت سوچنے اور تفکر کی بات ہے، یہ عقل والوں کے لیے بات ہے کہ قرآن کریم نے جو 1400 سال پہلے بات کہہ دی ہے، آج اسے انسان کس طرح ثابت کر رہا ہے۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں آبیات، ہائیڈرولوجی کے بارے میں۔ آبی چکر، واٹر سائیکل۔ آج ہم جس تصور کو آبی چکر، واٹر سائیکل کے نام سے جانتے ہیں، اسے پہلے 1580 عیسوی میں بیرنارڈ پیلیسی نامی ایک شخص نے پیش کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ سمندروں سے کس طرح پانی بخارات میں تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح وہ سرد ہو کر بادلوں کی شکل میں آتا ہے۔ پھر یہ بادل خشکی پر آگے کی طرف بڑھتے ہیں، بلند تر ہوتے ہیں، ان میں پانی کی تکثیف، کنڈنسیشن ہوتی ہے اور بارش برستی ہے۔ یہ پانی جھیلوں، جھرنوں، ندیوں اور دریاؤں کی شکل میں آتا ہے اور بہتا ہوا واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کا یہ چکر جاری رہتا ہے۔ 7ویں صدی قبل از مسیح میں تھیلس نامی ایک یونانی فلسفی کو یقین تھا کہ سمندر پر باریک باریک آبی قطروں کا پھوار اسپرے پیدا ہوتی ہے۔ تیز ہوا اسی پھوار کو اٹھا لیتی ہے اور خشکی کے دور افتادہ علاقوں پر لے جا کر برسا دیتی ہے، یہی بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین میں پانی کا ماخذ کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہوا کی زبردست قوت کے زیر اثر سمندر کے پانی بر اعظموں خشکی میں اندرون حصوں میں چلا آتا ہے۔ انہیں یہ یقین بھی تھا کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے یا عظیم گہرائی سے آتا ہے۔ سمندر سے ملا ہوا یہ تصوراتی راستہ افلاطون کے زمانے سے ٹارٹارس کہلاتا ہے، حتیٰ کہ 8ویں صدی کے عظیم مفکر ڈیسکارٹس نے بھی انہی خیالات سے اتفاق کیا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ بارش کا پانی زمین پر موجود دراڑوں کے راستے رس رس کر زیر زمین پہنچتا ہے اور چشموں کی وجہ بنتا ہے۔ درج ذیل آیت قرآنی میں اس کے نقطے کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه۔ ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ترجمہ: اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ بادلوں کو بار آور کرتی ہوائیں،
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ ترجمہ: اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تم کو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ یہاں عربی لفظ لواقح استعمال کیا گیا ہے جو لاقح کی جمع ہے اور لاقحہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب بار آور کرنا ہے یا پھیر دینا ہے۔ اسی سیاق و سباق میں بار آور سے مراد یہ ہے کہ ہوا بادلوں کو ایک دوسرے کے قریب دھکیلتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر تکثیف کانڈنسیشن کا عمل بڑھتا ہے، جس کا نتیجہ بجلی چمکنے اور بارش ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ذیحیات قرآن پاک کی دیگر آیات مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَبًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء یجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون۔ ترجمہ: اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آبیات ہائیڈرولوجی پر دستیاب جدید معلومات بھی قرآن پاک میں بیان کردہ متعلقہ وضاحتوں کی پوری طرح تائید کرتی ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔